العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صلوات بھیجیے محمد و آل محمد علیہ وسلم پر۔ اچھی زندگی اور اچھی موت تعلیمات و ہدایات محمد و آل محمد علیہ السلام کی روشنی میں اس عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا، اور اس کے لیے آیت جو روزانہ آپ کی خدمت میں اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، جس میں پروردگار عالم نے ایمان والوں کو خصوصی طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ اے ایمان والو، پوری زندگی اس طرح بسر کرو کہ تمہاری زندگی کو بسر کرنے کا معیار اور اسٹینڈرڈ یہ ہو کہ تم زندگی کے ہر مرحلے میں بولنا ہو چاہے سننا ہو، دیکھنا ہو چاہے بتانا ہو، کھانا ہو پینا ہو، کمانا ہو، روزی حاصل کرنا ہو، لوگوں سے ملنا ملانا ہو، زندگی کی جتنی مصروفیتیں ہیں ان سب میں ایک بات کا خیال رکھ کے جیو کہ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ اور اللہ کی اطاعت اور جو وہ کہے اس کو جان کر، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کرتے ہوئے، یعنی دین کی پابندی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اور دوسری بات جس کی طرف متوجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ خالی اچھی زندگی گزار لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ زندگی میں وہ خطائیں، وہ غلطیاں یا اتنی خطائیں اور اتنی غلطیاں، اتنے جرم اور اتنے گناہ نہ ہونے پائیں کہ آدمی دنیا سے مسلمان نہ اٹھ پائے۔ دو باتوں کو دھیان رکھ کے جینا ہے، مسلمان جینا بھی ہے اور مسلمان مرنا بھی ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کا سلسلہ جہاں تک کل پہنچایا تھا اس میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے چونکہ ہماری زندگی کے ہر مرحلے کے لیے کوئی ہدایت سے خالی نہیں چھوڑا ہے، اور ہمارے فیصلوں میں، ہمارے کاموں میں ایک کام ہجرت کرنا ہے، کہیں سے کہیں جانا، چاہے روزی کے لیے، چاہے تعلیم کے لیے، چاہے آرام کے لیے، جو بھی ہماری غرض ہجرت کی ہوتی ہے۔ میں نے شروع میں گفتگو کی ہے کہ ہجرت کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی مستحب ہوتی ہے، کبھی ہجرت
حرام بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. ہماری آپ کی ہجرت اگر ہم جہاں تھے وہاں کے حالات نے مجبور کیا یہاں آئے روزی کے حصول کے لیے، تو یہ ہجرت جو روزی کے حصول کے لیے ہے یا بہتر روزی کے لیے ہے مستحب فہرست میں آ سکتی ہے، بشرطے کہ باتیں ہمارے ذہنوں میں بھی رہیں. لیکن جب ہم یہاں آئے ہیں تو اب ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں جن پر ہمیں خصوصیت سے توجہ دینا ہے، اور اس میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جہاں تھے، جن ملکوں میں تھے، وہاں بھی سب بہت اچھے حالات نہیں تھے مذہبی لحاظ سے بھی، لیکن گناہوں کے اور خراب راستے پر جانے کے اور گنہگار ہو جانے کے اور زندگی کے بگڑنے کے دروازے اتنے نہیں کھلے تھے جتنے یہاں کھلے ہیں، اور نیکیوں کا جتنا وہاں پہ ماحول تھا اتنا ماحول یہاں نہیں ہے. اچھے بننے کا ماحول دینی ہدایات کی روشنی میں کمزور ہے، اور برائی کی طرف چلے جانے کے حالات اور ماحول بہت زیادہ ہیں. لہذا یہاں ہمیں خصوصیت سے زیادہ توجہ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، خود بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی نسلوں کے لیے بھی. میں آج خاص کر کے اگلی نسلوں کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو مجھے محسوس ہوتی ہیں، جو ضرورت محسوس ہوتی ہے سوسائٹی کی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. میرے عزیزو، میں نے جس حدیث کو آپ کو کل سنانا پرسوں سے سنا رہا ہوں کہ مرکز سے آمد و رفت میں، سینٹر سے آمد و رفت میں آدمی کیا کیا چیزیں ہیں جن خوبیوں تک اللہ کی طرف سے دیے ہوئے تحفوں کی طرف پہنچ سکتا ہے. اس میں 4-5 موضوعات پر میں نے بات کی ہے کہ مرکز سے رابطہ، جہاں دین کا ماحول ہے، جہاں دین کا تذکرہ ہے، جہاں مجلس، ماتم، نماز، عبادت، مناجات، تلاوت، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، وہاں آنے جانے کا نتیجہ ہوگا کہ اس دوست تک آدمی پہنچ جائے جس سے دوستی صرف اللہ کے لیے ہو، اس علم تک پہنچ جائے جو علم مادی طریقوں سے حاصل نہیں ہوتا، دین اور مذہب کے سچائی پر ان دلیلوں تک پہنچ جائے کہ جن دلیلوں کے بعد شک و شبہ سے خود کو بچا سکے، اللہ کی اس رحمت تک پہنچ جائے جو رحمت اس کا انتظار کر رہی ہے. یہ 4 باتیں میں آپ کی خدمت میں کہہ چکا ہوں. آج 5ویں اور 6ٹھی بات جو اس حدیث میں ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم سب کی جو ذمہ داریاں ہیں مستقبل کی نسل کے بارے میں، ان میں سے 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. ہمارے مذہب نے ہم کو ہمیشہ ان چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جن چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے یا ہم کم متوجہ ہوتے ہیں. اکثر مومنین ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت ذہین ہیں، ماشاءاللہ سے بہت سمجھدار ہیں، اور ہمارے بچے سوالات ہم سے کرتے ہیں اور ہمیں پھر ان کے جواب دینے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، اور ان کو جواب دیتے ہیں ہم یا لوگوں سے پوچھتے ہیں، مشکل میں پڑ جاتے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزو کہ تربیت میں جو الہی تربیت کا نظام ہے، یہیں سے میں بہت اہم پوائنٹ ہے جو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں اور اللہ کرے کہ رکھ سکوں. نیکسٹ جنریشن کے پالنے اور تربیت میں ایک اصول یہ ہے جو مذہب نے ہمیں سکھایا ہے کہ باطل اور غلط بات کے پہنچنے سے پہلے حق بات پہنچا دی جائے. یہ تربیت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے اسلامی تربیت کے. میں پوری توجہ اپنے بچوں، بیٹوں، جوانوں اور بیٹیوں سے چاہوں گا جن کی گود میں اگلی نسلیں ہیں انشاءاللہ. خاص بات
اہم ترین باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ مذہب ہم سے کہتا ہے کہ صحیح بات پہلے پہنچاؤ، اس سے پہلے کہ غلط بات ذہنوں تک پہنچ جائے۔ آپ کہیں گے کہاں کہتا ہے؟ تو میں ایک مثال کے ذریعے اس کو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور اسی حدیث کی مدد سے مسجد میں آنے جانے والے کو اور کیا ملے گا؟ تحفہ ملے گا اللہ کی طرف سے۔ ان 4 چیزوں کے بعد 5ویں چھٹی چیز یہ ہے کہ او کلمتن تدلہ الی ہدی۔ مسجد میں، امام بارگاہ میں، مرکز میں بار بار دہرا رہا ہوں، جانے آنے والا کو جو آتا جاتا رہتا ہے، سلسلے کو جاری رکھتا ہے، وہ کچھ نہ پائے، نہ علم ملے بہت زیادہ، نہ اسے کوئی پکی دلیل ملے، نہ کوئی پکا دوست ملے، نہ اللہ کی رحمت تک جا پائے، کچھ نہیں، تو کم سے کم اس کے کانوں میں ایسی بات پڑ جاتی ہے جو بات اس کے 2 جگہ کام آتی ہے۔ کبھی کانوں میں پڑی ہوئی بات اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیتی ہے، اور کبھی کانوں میں پڑی ہوئی بات اسے گمراہ ہونے سے بچا لیتی ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ، ایک چھوٹا سے لفظ، ایک کلمہ، کانوں میں پڑی ہوئی بات انسان کی حفاظت کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور یہ اسے ملے گا فیض کہ جو آمد و رفت کو اس سینٹر سے جاری رکھے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ مذہب نے ہمیں جو کچھ کرنے کو بتایا ہے، جو واجبات ہیں، جو مستحبات ہیں، ان میں سے بہت سی چیزیں صرف ہم ایک رسمی طور پر انجام دے لیتے ہیں اور اس کی تہ تک نہیں پہنچ پاتے کہ اس کے پیچھے پیغام مذہب کیا ہے۔ میں آپ سب کو یاد دلاؤں، ہمارے گھر میں جب کوئی بچہ آتا ہے تو ہمیں جو فکریں ہوتی ہیں، جو مذہب نے ہمیں بتایا ہے، ان میں سے کچھ چیزیں ہمارے ہاں بہت، چاہے وہ مستحبات ہوں لیکن واجب سے زیادہ اہم ہے معاشرے میں۔ ان میں سے ایک چیز ہے کہ بچہ پیدا ہونے پر اس کے داہنے کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں، ارے ہاں ایک آدھ بات آپ ہی پوری کر دیا کیجئے، اقامت کہی جائے۔ داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ ہم فکر مند ہوتے ہیں کہ کسی، پہلے ہمارے ہاں دستور تھا کہ دوڑ کے جاتے کسی مولانا صاحب سے کہلوانے کے لیے، کم سے کم ہم جب بھی ممکن ہو اس کے اذان اقامت اس کے کانوں میں کہتے ہیں۔ ایک رسم سی ہے جو ہمارے درمیان رائج ہے، لیکن ان احکام خدا کے پیچھے جو پیغامات ہیں ان کی طرف ہماری کم توجہ ہوتی ہے۔ مثلا نماز کے تمام اعمال میں تفصیل سے بات نہیں کروں گا، لیکن صرف یاد دلا رہا ہوں کہ معصومین کی سیرت اور ارشادات سے ان چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ نماز کے تمام اعمال میں، چاہے وہ تکبیر کہنا ہو، چاہے قیام کرنا ہو، چاہے رکوع کرنا ہو، چاہے سجدہ کرنا ہو، چاہے پہلا سجدہ کرنا ہو، چاہے دوسرا سجدہ کرنا ہو، اس کی پیچھے جو ہدف ہے، جو حکمت ہے، جو مصلحتیں ہیں، جو فائدے ہیں، جو اثرات ہیں، وہ کہیں کہیں احکام مذہب میں معصومین نے بیان کیے ہیں، ان میں نماز کے بھی بیان کیے ہیں۔ مجھے یاد آ گیا، اتنا سے یاد سلا دوں آپ کو کہ سجدے میں جب جائے تو اس سجدے سے کیا پیغام اسے مل رہا ہے، اور سجدے سے سر اٹھائے تو اسے سر اٹھانے سے پیغام کیا ہے، اور پھر اسی سجدے میں دوبارہ جائے تو پیغام کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ منہا خلقناکم، زمین کے بارے میں قرآن مجید انسانوں سے، ہم سے، آپ سے کہہ رہی ہے کہ ہم نے تم کو اسی مٹی سے بنایا ہے، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور پھر اسی مٹی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے۔ تو سجدوں کے بارے میں جو اس کی تعویلات ہیں، جو اس کے پیغامات ہیں، جو اس کے اندر ہمیں میسیجز مل رہے ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ روایات میں بتائی گئی، علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جب پہلا سجدہ کرو تو اپنی حیثیت کو پہچانو کہ تم اسی مٹی سے بنائے گئے ہو، چاہے آج جتنے اونچے ہو چکے ہو۔ اپنے علم پہ ناز، اپنی طاقت پہ ناز، اپنی قدرت پہ ناز، اپنی مال پہ ناز، اپنے خاندان پہ ناز اکڑنے سے پہلے سوچنا کہ تمہاری اصل یہی مٹی ہے۔
اور اگر دماغ زیادہ خراب ہو گیا ہے تو دوسرا سجدہ پھر یاد دلاتا ہے کہ پیدا بھی اسی سے ہوئے ہو، اور چاہے بادشاہ بن جاؤ، چاہے 80 سال حکومت کرو، چاہے 100 سال حکومت کرو، ایک دن موت آ کے تمہیں اسی مٹی میں واپس جانا ہے۔ تو یہ اعمال دین کے پیچھے کے وہ معنویت ہے، وہ میسیجز ہیں، وہ پیغامات ہیں، وہ روحانیت ہے، وہ حکمتیں ہیں جن تک اللہ ہم کو پہنچانا چاہتا ہے۔ اب ایک رسم ہمارے درمیان، رسم نہیں حکم مذہب ہے کہ سجدہ نماز سجدہ، آئی بات تو کہہ رہا ہوں، بچہ پیدا ہو تو اس کے داہنے کان میں کہو اذان اور بائیں کان میں کہو اقامت۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کیا کہ تربیت دینی کے اصولوں میں ایک تربیت یہ ہے کہ صحیح بات پہلے بتا دی جائے۔ میں بھی ایک لفظ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جن چیزوں سے ہمیں بچنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے۔ بہکانے والی چیزیں، چاہے وہ کتاب ہو، چاہے وہ پمفلٹ ہو، چاہے وہ فلم ہو، چاہے وہ مووی ہو، چاہے وہ سیریل ہو، کچھ بھی ہو جس میں گمراہی کی بات ہے، گمراہی چاہے عقائد کی ہو، چاہے اخلاق کی ہو، چاہے اعمال کی ہو، تین طرح سے آدمی بہکتا ہے۔ کبھی اصل دین ہی کا انکار، توحید کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، گمراہ ہو گیا، عقائد میں بہک گیا۔ کبھی عقائد میں نہیں، اعمال زندگی میں بہکتا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ رہا، نجس کھا رہا ہے، خدا نہ کرے وہ پی رہا ہے جو نہیں پینا چاہیے۔ یہ ساری مصیبت گمراہی ہے۔ یہ تیسری اخلاقی گمراہی ہوتی ہے کہ نماز روزہ سب بہت ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن امانت داری میں کمزور، امانت داری میں پیسے میں کمزور نہیں ہے۔ میں نے جو بار بار کہا کہ جو جس امانت داری میں ہم سب کمزور ہے بہت، وہ ہے کہ آپ کی بات میرے پاس امانت ہے، میری بات آپ کے پاس امانت ہے، دو کے بیچ کی بات تیسرے کے پاس جانا یہ امانت داری کے خلاف ہے، جس میں ہم بہت کمزور ہیں۔ تو یہ گمراہی کی جتنی قسمیں بنتی ہیں، ان سب سے چاہے وہ بات میں پھر کہوں کتاب ہو، بکلیٹ ہو، لیکچر ہو، سیمینار ہو، مووی ہو، فلم ہو، سیریل ہو، جو کچھ بھی ہو، مذہب میں ایک لفظ آیا ہے کتب ضالہ، بہکانے والی کتابیں۔ اسلام آپ کے عقل پر پابندی نہیں لگا رہا، دروازے نہیں بند کر رہا، مگر گمراہی سے بچانا چاہتا ہے۔ لہذا اس نے نظام یہ بنایا ہے کہ جو گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں، چاہے وہ کتاب پمفلٹ جو زیادہ تر ہوتی لکھی آتی تقریریں، ان گمراہ کرنے والی چیزوں تک ان کا جانا حرام ہے جو اس میں گمراہ کرنے والی بات کا ڈیفنس کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں۔ عجب سے لگ رہا ہوگا آپ کو کہ اسلام تو عقل کے دروازے بن کر رہا، نہیں، اسلام عقل کے دروازے نہیں بن کر رہا، اسلام عقل کے دروازے کو، عقل کو راہ راست سے ہٹانے والے سے بچنے کی تدبیر بتا رہا۔ گمراہ کرنے والی چیز، میں پھر عرض کروں، نئی سی باتیں لگ رہی ہوں گی آپ کو، اچھا پرانی نہیں کوئی سی ہوں، صلوات تو بھیجنا ہی بھیجنا ہے۔ اچھا چلیے کہ اس سے بھی ہلکی صلوات بھیج دیے، دیکھا جائے گا۔ گمراہ جو چیز کر سکتی ہے، اگر ہمارے توحید کے خلاف کوئی کتاب لکھی گئی، عقیدہ آخرت کے خلاف کوئی کتاب لکھی گئی، قرآن کے خلاف کوئی کتاب لکھی گئی، مرجعیت کے خلاف کوئی کتاب لکھی گئی، رجعت کے خلاف، غیبت کے خلاف، امامت کے خلاف، جو سب کام مسلسل دنیا کر رہی ہے، ہم دوڑ کے، ہمارا جوان، ہمارے بچے دوڑ کے وہاں پہنچنے لگتے ہیں اور پھر اس کا ڈیفنس نہیں کر پاتے۔ مذہب کہتا ہے گمراہ کرنے والی چیز تک تب جاؤ جب تمہارے اندر اس گمراہ کرنے والی چیز کے جواب دینے کی طاقت موجود ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے صحیح بات بتا دی جائے۔ اب میں پھر واپس آؤں، بچے کے کان میں ہم نے اذان بھی کہلا دی، اقامت بھی کہلا لی، مطمئن ہو گیا، مگر کبھی ہم نے سوچا اس کے فلسفہ کیا ہے؟ شاید حکمت یہ ہو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، استفادہ کرتا ہوں یا روایات سے یا علماء کی باتوں سے۔ اذان و اقامت کے کلمات پر غور کیجئے، جن کو فصول اذان کہا جاتا ہے، فصل،
اللہ اکبر ایک فصل ہے، 4 بار اللہ اکبر 4 فصول اذان ہے۔ میں نے سوچ رہا ہوں کہ آپ اتنا گاڑھا لفظ کیوں بولے، تو میں گاڑھا لفظ اس لیے بولا ہوں کہ اس لفظ کے ساتھ احکام بیان ہوتے ہیں۔ اذان و اقامت کے جو فرق ہیں، جو ان میں کمی ہے اقامت میں اور اذان میں جو چیزیں ہیں اس سے کچھ کم ہے اقامت میں، اور اقامت ایک پیغام اقامت میں موجود ہے جو اذان میں موجود نہیں ہے۔ اذان کے سارے پیغام اقامت میں ہیں، لیکن اقامت کا ایک پیغام ہے جو اقامت میں ہے، اذان میں نہیں ہے۔ اتنی دیر میں غور کر لیجئے گا۔ ہاں چلیے، بغیر غور کے جواب دے دیا ماشاءاللہ۔ اذان و اقامت کی جو فصول اذان ہیں، اذان و اقامت میں جو بات چیزیں ہمارے درمیان رائج ہو جاتی ہیں، اس لیے صرف توجہ دلا رہا ہوں۔ اذان و اقامت کے کہنے میں جو توجہ دلا مذہب نے بتایا، اس میں ایک بات یہ ہے کہ اذان ٹھہر ٹھہر کے کہی جائے اور اقامت اس سے ذرا تیزی سے کہی جائے۔ ہمارے بعض نوجوانوں سے کہا جاتا اذان کو تو وہ اقامت سے بھی تیز کہنے لگتے ہیں، اس لیے ان سے کہہ رہا ہوں اذان ٹھہر ٹھہر کے کی جائے، اقامت تھوڑا اس سے تیز کہی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فصول اذان یعنی اللہ اکبر 4 بار، ہر ایک فصل ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک، اشہد ان لا الہ الا اللہ پھر ایک، اسی طرح سے اللہ اکبر ایک، پھر اللہ اکبر ایک۔ مستحب یہ ہے کہ ان فصول اذان میں فاصلہ رکھا جائے، ملا کے نہ کہا جائے۔ اب طرز کے لیے کبھی کبھی اللہ اکبر ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن استحباب اسی میں ہے کہ ان کو فاصلہ دے کے بیان کیا جائے۔ خیر ایک چھوٹی سی چیز کی یاد دلا دی، ذرا اذان پہ غور کریں۔ اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا؟ اللہ سب سے بڑا۔ اللہ سب سے بڑا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ وہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، شاید مجھے اچھا نہیں کہنا لیکن بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہاتھی سے بڑا، سب سے بڑا ہاتھی، اللہ اس سے بڑا نہیں۔ جسم و جسمانیات کی بات نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، وہ مخلوق، اللہ سب سے بڑا، اللہ اس کائنات سے بڑا۔ مگر اتنا ہی نہیں ہے، اللہ میری خواہشات سے بڑا۔ جب میری خواہشات ہوں اور اللہ کی طرف سے طلب ہو تو اب کس کی سنوں؟ جو بڑا ہے اس کی سنوں۔ تو میرا نفس مجھ سے کچھ کہے، میری ڈیمانڈ کچھ ہو، میری خواہش کچھ ہو، مگر اللہ بڑا ہے، یعنی مجھے اللہ کی بات ماننا ہے۔ اللہ میری مصلحتوں سے بڑا، اللہ میرے رشتوں سے بڑا، اللہ میرے پیسے سے بڑا۔ اب جتنی چیزیں ہمارے دماغ میں آ سکتی سوچتے رہیں، اور جب اللہ کی بات ان میں سے کسی سے ٹکرائے تو اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بڑا ہے، میری مصلحت بڑی نہیں، اللہ بڑا ہے، میری نوکری بڑی نہیں، اللہ بڑا ہے، میری دوستی بڑی نہیں، اللہ بڑا ہے، میرے گھر کی رسم و رواج بڑی نہیں، اللہ بڑا ہے، میری خواہشات بڑی نہیں۔ ایک فہرست ہے جس سے اللہ بڑا ہے کہنا ہے۔ یعنی جب یہ ٹکرائیں گے تو جو بڑا ہے اس کی بات مانی جائے گی۔ ہم مانیں گے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ کریں گے، نہیں دیکھیں گے ہماری مصلحت کیا کہہ رہی، ہمارا فائدہ کیا کہہ رہا، ہماری دوستی کیا کہہ رہی، ہماری محبت کیا کہہ رہی، ہمارے خواہشات کیا کہہ رہے، کچھ نہیں مانیں گے تو اللہ کی بات مانیں گے۔ یہ ہے پیغام تکبیر۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتی ہے بات، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی پروردگار نہیں ہے، کوئی رازق خالق رب نہیں ہے، کوئی پرستش کے قابل، عبادت کے قابل، سجدوں کے قابل کوئی نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے۔ کوئی معبود نہیں، کوئی پروردگار نہیں، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، بس اللہ ہے۔ 2 بار اس کی گواہی۔ اس کے بعد گواہی آگے بڑھتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد مستحبات میں ہے، جزو اذان نہیں ہے، لیکن تشیع کی پہچان بن چکا ہے عملی دنیا میں۔ مستحب ہے کہنا اشہد ان علی ولی مولا کائنات کی، ولی اللہ مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کرنا۔ کبھی کبھی ہم سنتے ہیں، بہت ہم میں سے سب اکثر کرتے ہیں، کبھی توجہ نہیں ہوتی شاید،
مستحب ہے ولایت کا اعلان کرنا. کبھی ہم دوسری مرتبہ کہتے ہیں اشہدو ان علی حجت اللہ، اللہ کی حجت اور دلیل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، حجت بھی ہے، دلیل بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن مستحب ان کے ولی ہونے کا اعلان ہے. میں سادہ نہیں کہوں گا، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. ہم اپنی طرف سے جب بھی کچھ کرتے ہیں تو اسی مشکلات ہو جاتی ہیں. آپ کہیں گے بڑے بڑے مولوی کر رہے ہیں تو ہم ایک تو معصوم نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھی اسی سوسائٹی سے نکلے ہیں نا. تو نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی عادتوں سے اپنا لیے ہیں، ہم پڑھ کے بھی ان عادتوں کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے کہ کتاب میں لکھا کچھ ہے اور ہم کچھ کر رہے ہیں. ہم آپ کو سب کو پتا ہے کہ نماز پڑھنے مثلا رکوع سے بات سیدھے کھڑے ہونا ہے، پتا سب کو ہے، مگر کتنی جلد بازی کی نمازیں دیکھنے کو ملتی ہیں. میں روز ہی کہتا رہا ہوں تو سیدھے کبھی ٹوکر والی نماز. تو کتاب میں پڑھ کے اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا یہ ایک الگ سے مسئلہ ہے. اور اسی لیے کسی کی سیرت اللہ نے ہمارے آپ کے لیے حجت نہیں رکھی سوائے معصوم کے. فلا کرتے ہیں کی دلیل آپ صرف معصوم کے لیے دے سکتے ہیں. میں نے بہت اہم اور قیمتی بات کہی ہے. اس وقت ہمارے درمیان ہم جو کچھ کرنے لگتے ہیں، جہاں کسی نے کچھ بتایا مذہب کا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے، فلاں صاحب تو ایسے کرتے ہیں، فلاں صاحب سے مروب نہ کیجیے. ان کی سیرت آپ کے میرے لیے حجت نہیں ہے. ہم سب ایسے ہیں کہ ہم سے بھول ہو سکتی ہے، چوک ہو سکتی ہے، عادت ہو سکتی ہے. لہذا دیکھیے یہ کہ حکم خدا کیا ہے، اور حکم خدا کو دیکھنا ہے تو یا تو اس وقت ہم آپ فتاوی سے پتہ چلائیں گے، اگر صلاحیت ہے تو حکم خدا یا آیات قرآنی سے پتہ چلائیں گے یا اقوال معصومین سے. اور حجت بھی ہے تو صرف ان کا عمل حجت ہے کہ وہ جو کرتے تھے وہ بالکل صحیح ہے، وہ ہمیں اپنانا. باقی کسی کی سیرت کو نمونہ بنا کے نہیں پیش کیا جا سکتا. تو کوئی بھی حجت اللہ کہہ رہا ہوں میں، ظاہر اس وقت پوری دنیا سوشل میڈیا بات جا رہی ہے، میں خود بھی غلط ہو سکتا ہوں، لیکن میں ڈھونڈ کے بھی گفتگو کر رہا ہوں کہ ولایت مولا کائنات کا اعلان مستحب ہے. ان کے حجت ہونے کا اعلان کرنا کوئی استحباب کا حصہ نہیں ہے. بہت سناٹا ہو گیا، ذرا سلوات بھیج دیئے. تو میں پھر آؤں واپس. گفتگو کہاں سے شروع ہوئی اذان میں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، کبریائی کا اعلان. اشہدو ان لا الہ الا اللہ، توحید کا اعلان. اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسالت کا اعلان. اور مطلق مستحب ہے، لہذا اذان و اقامت میں مستحب ہے. اشہدو ان علی ولی اللہ سلام اللہ علیہ. ولایت کا اعلان. اب یہیں پہ ذرا رک کے ایک پیغام، ایک چھوٹی سی بات اور آپ کی خدمت میں کہہ دوں. یہ بتائیے کہ جب ہم دین و مذہب پہ آتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں اور نماز روزہ سب کرنے لگے اور ہر چیز قبول کر لی، تو ہمارا دین شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ہماری عقل سب سے پہلے کہاں جاتی ہے؟ ہماری عقل سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتی ہے کہ کوئی اس کائنات کا بنانے والا ہے کہ نہیں ہے، اور پھر طے کرتے ہیں کہ ہے. وجود خدا تک پہنچتے ہیں. وجود خدا تک جب پہنچتے ہیں، ایسی باتیں عام طور پر آپ کو ممبروں سے کہنے والے کم ملیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں اسی لیے کر لیتا ہوں کہ میرا کام ہی ہے ٹیچنگ کا. وجود خدا پر عقل پہنچتی ہے اور وجود خدا کا اقرار کرتی ہے. پھر اس کے فوراً بعد عقل پہنچتی ہے کہ ایک ہے، دو نہیں ہے. خالق ایک ہے، دنیا کا چلانے والا ایک ہے، دو نہیں ہے. توحید تک جاتے ہیں ہم. وجود خدا سے توحید تک آتے ہیں. اب توحید تک آنے کے بعد پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جس نے بنایا ہے تو یہ کسی جاہل کا کام نہیں ہے، عالم کا کام ہے، علم والے کا کام ہے. اتنی بڑی کائنات بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بہت علم ہے، علمی علم ہے. اور جو کیا ہے اس نے، یہ سب جو ہو رہا ہے، اتنا بڑا سسٹم چل رہا ہے، اس کا مطلب اس کے پاس قدرت ہے، پاور ہے. اور جو چاروں طرف بیلنس دکھائی دے رہا ہے، اس کا مطلب اس میں عدالت ہے، اور پھر اس میں رحمت ہے، اور پھر ہم اسے پہچاننا شروع کرتے ہیں. تو فکر شروع ہوتی ہے وجود خدا کے اقرار سے، پھر آتی ہے توحید تک. توحید کے بعد اس کے علم، اس کی قدرت، اس کی احدیت، اس کا سمد ہونا، اس کا عالم ہونا، قادر ہونا، مرید ہونا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اسی میں اس کی کبریائی کا ہمیں پتہ چلتا ہے. تو پہلے آتا ہے آدمی توحید پر، پھر آتا ہے کبریائی پر. میرے مالک، اذان میں تو نے بات کبریائی سے شروع کروائی،
پہلے کہہ رہا اللہ اکبر کہو، پھر کہنا ایک ہے۔ ترتیب تو یہ کہہ رہی تھی کہ پہلے کہتے کہ ایک ہے اور ایک ہے، کوئی نہیں، بس وہ ایک اکیلا ہے بھی اور ایک بھی ہے، تب کہتے وہ بڑا ہے، تب کہتے وہ کبریائی والا ہے۔ میرے عزیزو توجہ دیں تو شاید پیغام چھپا ہو اللہ کی ہر چیز میں، اور یہیں سے کہنا چاہوں گا پھر کہ وہ چیزیں جو ہمیں معصومین سے مل گئی ہیں، جس ترتیب کے ساتھ دعائیں، زیارتیں، عبادتوں کی چیزیں جس ترتیب کے ساتھ، جن الفاظ کے ساتھ جیسے مل گئی ہیں، ہم کو بالکل ویسے انہیں اپنانا چاہیے۔ ہم اپنی طرف سے کہیں آگے کریں، کہیں پیچھے کریں، کہیں بڑھا دیں، کہیں دوہرا دیں، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی ترتیب میں پہلے کیا، بعد میں کیا، کون کتنا، ہر جگہ نتائج چھپے ہوئے ہیں جو اسی کے ڈیزائن سے نکل سکتے ہیں۔ ہم نے ڈیزائن چینج کیا تو کچھ نہ کچھ بگڑے گا۔ اللہ کرے میری بات واضح ہو گئی ہو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کل یہ بھی ایک بے توجہی یا شوق جو بھی میں کہہ لوں، ہم میں سے جو کھڑا ہوتا ہے، جو دعا چلی آ رہی ہے معصومین کی زبان سے جس طرح کرنے کو، اس میں کچھ نہ کچھ ہم اپنی قابلیت کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں، کہیں بڑھا دیا، کہیں گھٹا دیا، کہیں دہرا رہے ہیں، کچھ نہیں، جیسے ملا ہے ویسے۔ میں اس وقت اس موضوع خیر بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو ترتیب میں اللہ پہلے کہلاتا ہے کبریائی کا اقرار کرو ہم، اور اس کے بعد ہمارے وجود اور توحید کی گواہی دو۔ مالک پہلے توحید منوا لے، پھر کہلوا کہ تو بڑا ہے۔ میں بات پھیل گئی، یہیں پہ روکوں گا۔ مالک کہے گا مجھے پتا ہے، توجہ دے، کہ تم ذرا سے عقل تمہاری کام کرے گی، ذرا سے عقل توجہ دے گی تو تم ماننے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ کائنات خود سے نہیں بنی ہے، کسی نے بنایا ہے، اور جس نے بنایا ہے وہ دو چار نہیں چلانے والے ایک ہے۔ یعنی تمہاری عقل اور تمہاری فطرت تم کو فوراً وجود خدا اور توحید تک پہنچا دے گی، لیکن جب توحید تک مان لو گے تو پھر اللہ کچھ کہے گا، تمہارا نفس کچھ کہے گا، اللہ کچھ کہے گا، تمہارے گھر کی رسم کچھ کہے گی، اللہ کچھ کہے گا، تمہاری مصلحت و فائدہ کچھ کہے گا۔ وہاں پر رسموں کو ٹھکرانا، وہاں پر نفس کی خواہشات کو ٹھکرانا، وہاں پر اپنے تعلقات کو نظر انداز کرنا اور اللہ کی بات کو ماننا یہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم پہلے یہ کہلوائے لیتے ہیں کہ ہمیں مانو تو ہماری بات کو بھی ماننے کا خیال رکھنا۔ ہاں ایک سبحان اللہ تو کہتے رہیے۔ اور میرے عزیزوں پھر ایک بات اور کہوں، ہم آپ، اب مجھے اس وقت کے طریقہ تعلیم سے اتنا میں واقف نہیں ہوں، لیکن ہم آپ جس دور میں گزرے، یہاں آج بھی وہی ہونا، ریویژن اور دوہراؤ، اور بعض چیزیں ہمارے پاس جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان میں کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ایک بار میں سمجھ جانے والے، کچھ دو بار میں سمجھ جانے والے، کچھ اور سلو ہوتے ہیں کئی بار میں سمجھ پاتے ہیں۔ تو اللہ تو ہمیں ایک سبق پڑھا رہا نا، توحید، رسالت، ولایت، ساری چیزوں کا۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ توحید کی گواہی 2 بار، رسالت کی گواہی 2 بار، لیکن کبریائی کا سبق 4 بار پڑھوایا کہ یہی بھولو گے، لہذا 4 بار پڑھوایا کہ دین کی راہ پہ آگے بڑھو تو اللہ کی بڑا ہے، اس کی بات مانیں گے، یہ سبق تمہارا پکا ہونا چاہیے۔ تو توحید، رسالت، ولایت تک آئے ہم۔ اب اس کے بعد اذان آگے بڑھی، اذان آگے بڑھی تو اب آواز آئی حیا علی الصلاح، نماز پہ آ جاؤ، اور آگے بڑھی حیا علی الفلاح، کامیابی پہ آ جاؤ، اور آگے بڑھی حیا علی خیر العمل، دنیا کے سارے کاموں میں جو سب سے اچھا عمل ہے، سب سے اچھا کام ہے، اس پہ آ جاؤ۔ اب اس کے بعد پھر وہی جو میں نے کہا تھا کہ جو سبق بھولنے لگے اس کو دہرایا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر کہلوا دیا، 6 مرتبہ ہو گیا، اتنا کوئی سبق نہیں دہرایا گیا، اور پھر توحید کی گواہی 2 بار دلوا دی۔ میں نے کہنا یہ چاہا میرے عزیزوں کہ اگر آپ اذان پر نظر ڈالیں تو اذان کا پہلا آدھا حصہ ہمارے لیے دعوت عقیدہ ہے، عقیدہ سکھاتا ہے، توحید، کبریائی، رسالت،
اور ولایت و امامت. اس کے بعد اذان کا دوسرا حصہ حیا علی الصلاح، دعوت ہے نماز، فلاح، خیر العمل، دعوت عمل ہے. اب سارے اعمال کی فہرست کے بجائے جو اعمال کا سردار ہے نماز، جس کی اہمیت اتنی ہے کہ قیامت میں سارے اعمال کا سوال بعد میں ہوگا، پہلا سوال نماز پہ ہوگا. نماز پڑھ کے آئے اور لائق قبول بنا کے لائے تو باقی سارے اعمال قبول ہوں گے، اور اگر نماز ہی ریجیکٹ ہوئی تو باقی کوئی اعمال کا چیپٹر تمہارا نہیں کھلے گا. قبلت ما سواہا وان ردت ما سواہا. اگر نماز قبول ہوئی تو سب قبول ہو جائے گا، اور اگر نماز رد ہو گئی تو کچھ رد نہ ہوگا، سب کچھ قبول نہ ہوگا، سب رد ہو جائے گا. تو دعوت ہے نماز کی، یعنی سردار عمل کی. تو اگر میں خلاصہ کر کے کہنا چاہوں تو نماز ہے، اذان ہے دعوت ایمان و عمل، دعوت عقیدہ و عمل. پہلے حصے میں عقیدے کی دعوت ہے توحید سے ولایت تک، اور دوسرے حصے میں سردار عمل نماز کی دعوت ہے. نماز آئے گی تو کھینچ کھینچ کے لے آئے گی پورے دوسرے اعمال کو. اب اقامت جو اس سے آگے بڑھتی ہے وہ ایک چیز اور آگے بڑھتی ہے کہ عمل کی دنیا میں آؤ اور سوچنے کی گنجائش نہیں ہے. قد قامت الصلاۃ، بس نماز قائم ہو گئی، کھڑے ہو جاؤ، ٹالو نہیں. خالی ایمان کا اعلان کر رک نہ جانا، عمل کی دنیا میں آؤ اور فوراً آ کے کھڑے ہو جاؤ. قد قامت الصلاۃ جو اس میں بڑھ گیا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں اتنا وقت لے کے پیغام جو دینا چاہا، اللہ کرے کہ کہہ سکوں اور بات پہنچا سکوں. بچے کے کانوں میں مالک یہ کہلوا رہا ہے، وہ بھی عربی میں. ابھی تو یہ اپنی مادری زبان میں نہیں جانتا، یہ کیا سمجھے گا کہ تو ہے خالق. میں نے بڑا وقت لیا ہے آپ کی اسی بات کو کہنے کے لیے. مسجد میں آمد و رفت سے نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسی بات کانوں میں پڑی رہے گی جو کام آئے گی. مذہب نے ہم کو کیا سکھایا ہے؟ صحیح بات پہلے پہنچا دو، اس سے پہلے کہ غلط بات پہنچے. مالک ابھی تو یہ عربی بھی نہیں، اردو نہیں بول سکتا، گجراتی نہیں جانتا، اس کی اماں گجراتن ہے نہیں جانتا. اب مثال نہیں دوں گا کہ اس کی اماں انگلینڈ کی ہے، دینا نہیں چاہتا. عمل ہو گیا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اذان و اقامت والی ہونا چاہیے. بس ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. مالک یہ سمجھے، یہ کہاں سمجھے گا؟ ابھی سے اردو، انگلش، گجراتی، سواحلی، جس زبان میں بھی کہا جائے نہیں سمجھے گا. تو عربی میں کہلا رہا کہ ہم یہی تو تمہیں سکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو غلط میسج کے پہلے صحیح میسج پہنچا دو، اور کانوں میں پڑی بات کام آتی ہے. نماز اور نماز سے پہلے اذان و اقامت دعوت ایمان و عمل ہے. وہ دونوں آوازیں سب سے پہلے پیدا ہونے والے انسان کے کانوں میں پہنچا کے اللہ سکھانا چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ باطل پیغامات تمہارے نسلوں تک پہنچے، اس سے پہلے صحیح باتیں ان کو مثلاً پہنچاتے چلے جاؤ. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اگر آپ کو زیادہ تھکا دیا ہے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن میں آپ کی خدمت میں گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہاں آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. جو ماحول، جو بزرگ، جو کنبے، جو خاندان، جو محلوں میں بچے نیکیاں سیکھتے تھے، ان تک پہنچنے کی گنجائش زیرو ہو گئی ہے. اور ابھی تک تو برائی ڈھونڈنے باہر گھر سے جانا پڑتا تھا، لیکن اب برائی میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے کمروں کے اندر رات کے سناٹوں میں ہاتھوں میں آئی ہوئی ہے. لہذا آپ کو بچانا ہوگا. میں بات کو آج ختم کروں گا، لیکن کل میں پھر اس سلسلے میں گفتگو کروں گا، اور آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور میرا بھی ہوگا کہ آپ سننے کے لیے تشریف لاتے کہ تشریف نہیں لاتے. فی الحال ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. نہیں، ہماری زندگی کا اہم ترین موضوع ہے. اب مجھ سے گھڑی کہہ رہی بس بات کو یہیں پہ روک دینا چاہیے، کل میں آ کے پھر انشاءاللہ بات کروں گا تربیت کے سلسلے میں. آج میں نے یہ بات کہنا چاہیے ہے کہ بچوں تک صحیح پیغامات پہلے پہنچا دیجئے، اس سے پہلے کہ غلط میسج ان کے دماغوں میں جائے. ہم سے جو غلطی ہو رہی، جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ جب وہ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں تب ہم جواب دیتے ہیں. ان کا دماغ اتنا مطمئن کر دینا چاہیے دین کے بارے میں، توحید، معاد، قیامت، امامت، ولایت، جو بھی اعمال ہم انجام دے رہے ہیں، نماز، صدقہ پہ نماز، جن کے بارے میں بہکانے اور گمراہ کرنے کی
مہم شروع ہوتی اس سے بچوں کو بچانے کے لیے ہمیں پہلے سے متوجہ ہو کے بچوں تک محنت کر کے صحیح پیغامات پہنچانا ہوں گے۔ میرے پاس کچھ اور اس سلسلے میں سیرت کے بھی نمونے تھے اور کچھ ارشادات بھی ہیں جو سنائے بغیر آپ کو نہیں مانوں گا، لیکن کل انشاءاللہ آج بات یہیں روکتا ہوں کہ دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے اور قیامت تک دین کو بچانے ہی کے لیے تو ساری قربانیاں دی گئی تھی کربلا میں، جن کو یاد کر کے آج بھی ہم بے چین ہوتے ہیں۔ ہمارے گود میں ہمارا بچہ تیر کھا کے نہیں مرا، مگر جس باپ کی گود میں اس کا بچہ ذبح کر دیا گیا اس نے یہ ستم کیوں برداشت کیا؟ یا جس ماں نے اپنے بچے کو کربلا کے مقتل میں جانے دیا اسے پتا تھا کہ میرا بچہ کس مقصد سے جا رہا ہے۔ جب حسین نے کربلا کے میدان میں اکبر کے جنازے کو اٹھانے کے بعد آخری بار صدا استغاثہ بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، تو آخری مجاہد جو جھولے میں غش میں پڑا تھا ایک مرتبہ جاگا اور تڑپ کے خود کو جھولے سے گرایا اور رو رو کے اپنے وعدے کو پورا کرنے کی طرف متوجہ کرنے لگا۔ حسین خیموں میں آئے، کیا ہوا؟ کہ آپ کی صدا استغاثہ سن کے زینب نے کہا آپ کی صدا استغاثہ سن کے 6 مہینے کے اصغر نے رونا شروع کر دیا، جھولے سے گرا دیا، کسی کی گود میں چپ نہیں ہوتے۔ حسین نے کہا لاؤ، ہمیں معلوم ہے کیا چاہتے ہیں اصغر۔ خیموں سے لے کے نکل رہے تھے، رباب دروازے پہ کھڑی تھیں، رباب کو معلوم تھا کہ اب اس کے بعد یہ بچہ زندہ سلامت واپس نہیں آئے گا، مگر یہ قربانی رباب نے کیوں دی؟ ہم تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ میرے عزیزو، 2 گود میں پالے تھے رباب نے، ایک اصغر کو پالا تھا، ایک سکینہ کو پالا تھا، ایک کی ننھی سی قبر بن گئی کربلا میں اور وہ بنی قبر میں لاشا نہ رہ سکا، اور ایک ننھی سی قبر بنی شام میں۔ مگر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ماں بھی اپنے بچوں کو یاد نہیں کرتی تھی، اگر بے چین تھی تو اس پر کہ میرے آقا کی لاش کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑی ہوئی تھی۔ یہ دونوں اصغر شہید ہوئے تو پیاسے تھے، اور سکینہ جب شہید ہوئیں میں نے عرض کیا ہے کہ جو مجاہد تھا شہید ہوا تو پیاس بجھ گئی، جو اسیر ہو کے گئے انہیں جی بھر کے کبھی پانی نہ ملا، لیکن جب قید خانے سے چھوٹے اور مدینے پہنچے تو پھر ان پہ پانی پینے پہ پابندی نہیں ہے، مگر وہ جو اسارت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئی اس کی پیاس کہاں بجھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ بچی پانی تو ملا ہے اسیران اہل عرب کو، مگر کبھی جی بھر کے پانی نہیں ملا ہے۔ 12 ربیع الاول کو جب یہ قافلہ کوفے کے بازاروں سے گزر رہا تھا، تماشائیوں کی بھیڑ میں جگہ نہیں تھی چلنے کی، قیدی بیبیاں بغیر کجاوے کے اونٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، دھوپ ہے، گرمی ہے، بھیڑ ہے، قافلے کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ سکینہ جن کے کانوں سے گوشوارے چھینے ہیں، جن کا خون جمع ہے، جن کے رخساروں پہ تماچے پڑے ہیں، جن کے رخسار نیلگوں ہیں، جنہیں بابا کی گود میں سینے پہ سونے کی سزا یہ ملی ہے کہ کربلا میں اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ سینے کے بل لٹا کے رسیوں سے جکڑ کے اونٹوں کو دوڑایا گیا ہے، سینہ زخمی ہے، وہ اب اپنی پھوپھی کی گود میں بیٹھی ہے، قافلہ دیر سے رکا ہے، بہت سے لوگ جو دیکھ رہے ہیں تماشا انہیں پتہ نہیں یہ کون ہے۔ ایک گھر کے پاس قافلہ رکا ہے، گھر کی چھت پہ بھی کچھ عورتیں بیٹھی ہیں۔ ایک مرتبہ دیر تک جب قافلہ کھڑا رہا تو ننھی سے سکینہ نے چہرہ اٹھا کے اپنی پھوپھی اماں کو دیکھا۔ زینب سمجھ گئی میری بچی مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں کچھ نہیں۔ پھوپھی اماں کچھ نہیں کہا بیٹا، مجھے پتا ہے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن نہیں کہا تو نے، کہہ دے کہ کہنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ کہا پھوپھی اماں کیا کروں کہہ کے بڑی دیر سے دھوپ میں کھڑے ہیں، بہت پیاس لگی ہے پھوپھی اماں، مگر مجھے معلوم ہے کہاں سے لاؤ گی تم پانی پھوپھی اماں۔ پھوپھی اور بھتیجی کی گفتگو سنی،
چھتوں پہ جو عورتیں بیٹھی انہیں میں خاتون بیٹھی جو نہیں جانتی کون ہے، اسے بے چینی دیکھی، فوراً اٹھ کے کھڑی ہوئی، کنیسکا دوڑ کے پانی لے کے آئی، جام بڑھایا کہ تمہاری بچی پیاسی نہیں رہے گی، یہ لو پانی پلاؤ اپنی بچی کو۔ جیسے ہی زینب نے ہاتھ میں کوزہ لینا چاہے، ایک مرتبہ اس نے کہا جب تمہاری بچی پانی پی لے تو اس سے کہنا کہ ہمارے لیے 2 دعائیں کر دے۔ ہم نے قیدی بہت دیکھے، ہم نے اسیر بہت دیکھے، ہم نے ایسے ستمدیدہ بہت دیکھے، مگر تمہارے ایسے چہرے نہیں دیکھے، تمہارے ایسے قیدی نہیں دیکھے۔ اس سے کہنا ہمارے لیے دعا کر دے، 2 دعائیں کر دے۔ کہا جلدی بتا تیری دعا کیا ہے؟ دعا کر کے بچی پانی پیے۔ جام آپ پہ ہاتھ رکھ دیا، بیٹا تم صابر باپ کی بیٹی ہو، پہلے دعا کرو تب پانی پینا۔ کہا بتا تیری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا ہم نے قیدی، اسیر، مظلوم بہت دیکھے، ایسے نہیں دیکھے۔ اس سے کہو کہ یہ دعا کرے کہ جیسے تمہارا گھر تباہ ہوا، جیسے تم قیدی بنے، جیسے تمہاری بچی یتیم ہوئی، ہمارے گھر پہ آفت نہ آئے۔ یتیم حسین نے جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھایا، پروردگارہ میری یتیمی کا واسطہ، ہماری اسیری کا واسطہ، ہماری مظلومی کا واسطہ، اس خاتون کی کنبے پہ کبھی ایسی مصیبت نہ پڑے۔ زینب نے کہا جلدی سے بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ بچی پیاسی ہے، دعا کر کے پانی پیے۔ اس نے کہا دوسری دعا یہ کر دے کہ مجھے جانا نصیب ہو جائے مدینے تک۔ مدینے کا نام سن کے زینب کے دل پہ چوٹ لگی۔ مدینے جائے گی؟ کہاں مجھے مدینے جانا ہے؟ کہا مدینے میں کہاں جانا ہے؟ کہا مدینے میں محلے بنی ہاشم میں جانا ہے۔ اپنے محلے کا نام سنا دل پہ اور چوٹ لگی۔ محلے بنی ہاشم میں کس گھر میں جائے گی؟ کہا وہ میری شہزادی سیدہ فاطمہ کا گھر ہے، اس گھر میں جانا ہے۔ زینب نے کہا